السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے دا لیول آف کانفیڈنس، ہم کیسے لیول آف کانفیڈنس اچیو کر سکتے ہیں، اور وہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں کانفیڈنس نہیں آتا، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں کانفیڈنس کیوں نہیں آتا۔ تو آج ہم اس ٹاپک میں جانیں گے دا لیول آف کانفیڈنس میں کہ وہ کون سے ٹولس ہیں جن کو ہم اپنائیں گے تو ہمارے اندر کانفیڈنس آئے گا، اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کیوں کانفیڈنس نہیں آتا۔ when we perform our work, then we should not confident on that. What is the reason behind that? تو اس کے کیا ریزنس ہیں، اور what is the basic tools by which we acquire a confidence level؟ تو وہ کون سے ایسے بیسک ٹولس ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم کوئی کام کرتے ہیں کانفیڈنس نہیں آ پاتا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے دا کانفیڈنس لیول، ہم اس میں آج یہ جانیں گے کہ کانفیڈنس لیول آخر میں ہے کیا، اور وہ کانفیڈنس لیول ہم کو کیسے اچیو ہوگا، اس کا بیسک ٹولس کیا ہے، یہ ہم آج جانیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے ہیں، اس میں میرا کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، وی آر کنفیوزڈ آن دیٹ۔ سو ہم آتم وشواس ہمارے اندر نہیں آ پاتا ہے۔ وہ کیوں نہیں آ پاتا؟ آتم وشواس میرے اندر کیوں نہیں آ پاتا ہے؟ آتم وشواس ہمارے اندر اس لیے نہیں آ پاتا کیونکہ ہمیں یقین کی کمی ہے۔ تو آج کا جو بیسک جو آج ہم لوگ جانیں گے کہ ہم کانفیڈنس لیول کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ کانفیڈنس لیول کو ہم تبھی اچیو کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر یقین آئے گا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم سب کے لیے گائیڈنس ہے۔ دا قرآن اور دا ہولی بک آف قرآن از گائیڈنس فار آل۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کاش، ہاں کاش تم یقینی علم کے ساتھ جان لیتے۔ Yes, indeed, you will knew that with the knowledge of certitude۔ یعنی پتہ چلا کہ کانفیڈنس لیول ہمیں تب اچیو ہوگا جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا ہاں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ رسول کے راستے پہ، ہم جو کر رہے ہیں وہ سنت کے راستے پہ۔ ہمیں جب یہ یقین ہو جائے گا تو ہمیں کانفیڈنس اچیو ہو جائے گا۔ اب اسی کانفیڈنس کو جو ہمیں یقین سے آتا ہے، تو اسی یقین کو ایک بہتر سے بہتر انداز میں ہمارے سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یقین کی کمی ہے اس میں اعتقاد کی کمی ہے، اور جس میں اعتقاد کی کمی ہے اس میں ایمان کی کمی ہے۔ تو ہمارے سرکار عالم پناہ ارشاد فرما رہے ہیں یقین اعتقاد کی روح ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا یقین اعتقاد کی روح ہے، جس میں یقین کی کمی ہے اس میں ایمان کی کمی ہے۔ تو یقین اعتقاد کی روح ہے۔ دا سول آف بلیف از سرٹینٹی۔ دا سول آف بلیف از، یقین اعتقاد کی روح ہے بھائی۔ دا سول آف بلیف از سرٹینٹی۔ If anyone have low in certitude, so they have low in faith۔ ہمارے سرکار عالم پناہ نے اس کو ایک دم پیمانہ دے دیا۔ کیا پیمانہ دے دیا؟ کہ جس کے یقین اعتقاد کی روح ہے، اور جس میں یقین کی کمی ہے اس میں اعتقاد کی کمی ہے۔ اعتقاد کہتے ہیں ایمان کو، اعتقاد کہتے ہیں ریلیجس بلیف کو،
ریلیجیس بلیف کو کہتے ہیں، اعتقاد کہتے ہیں ریلیجیس بلیف، یعنی کہ جس میں جس میں یقین کمی ہے اس میں اعتقاد کی کمی ہے. تو جب ہم کو یقین آ جائے گا نہیں ہم جو کر رہے ہیں، ہم غفلت سے نکل جائیں گے اور ہم کو یقین آ جائے گا نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رسول کے بتائے راستے پر ہے، تبھی ہم کو یقین آئے گا. اور جب ہم کو یقین آ جائے گا تو ہم کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. تو سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ خدا کو مددگار جانو. خدا پر بھروسہ ہے تو وہ خود سامان کرتا ہے. مرید کو اپنا ایمان کامل کرنا چاہیے، مرید کو اپنا یقین کامل کرنا چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوودھا میں ہے، بلکہ نہیں ضرور ہوگا. سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوودھا میں ہے، بلکہ نہیں ضرور ہوگا. سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے ہم کو ہائیسٹ کانفیڈنس لیول اچیو کرنے کی تعلیمات دی ہے، ہائیسٹ کانفیڈنس لیول اچیو کرنے کی تعلیمات دی ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا سرکار عالم پناہ کی تعلیمات اخذ کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ. تو ہم شکایت کرتے ہیں میرا یہ کام نہیں ہو پا رہا، ہمیں کانفیڈنٹ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ فلاں کام ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے ہمیں. اور یقین کیسے آئے گا؟ یقین اعتقاد کی روح ہے. یقین سرکار فرماتے ہیں اعتقاد کی روح ہے. اور یقین جب آئے گا جب ہم دیکھ لیں گے ہاں ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہے. تو اس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا ثم لترونها عین الیقین، سورہ تکاثر کی آیت ہے. اور پھر تم جان لو گے، یقینی آنکھ کے ساتھ جان لو گے. یس انڈیڈ یو ول سی سرٹینلی ود دا آئی آف سرٹیٹیوڈ. یقینی آنکھ کے ساتھ دیکھ لو گے. ایک یقین ہے علم الیقین، ایک یقین ہے عین الیقین، اور ایک یقین ہے حق الیقین جو قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ نے. اب ہمیں جب یقین آئے گا اپنے کام پر، اور یقین اپنے کام پر کب آئے گا؟ جب ہمارا کام اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہوگا. ہمیں یقین آ جائے گا، ہر کام پہ اپنا یقین آ جائے گا. اور جب یقین آ جائے گا تو کانفیڈنس لیول کو اچیو کر لیں گے. ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم غمگین ہو جاتے ہیں کہ ارے فلاں کام نہیں ہو پایا، ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کام ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. نہیں، قرآن نے ہم کو بوسٹ اپ کیا ہے، اللہ نے ہم کو بوسٹ اپ کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے. کیوں کیسے موٹیویٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. اور ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو. So do not weaken and do not grieve. You will be superior if you are true believer. سورہ آل عمران ورس نمبر 139. تو اللہ ہمیں تو بوسٹ اپ کر رہا ہے، اللہ تو ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے کہ ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی سب پہ چھا جاؤ گے. کب ہوگا یہ؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہ پتہ چلا کہ یقین آتا ہے ایمان پہ، ایمان سے یقین آتا ہے. When our faith is on a masterful state, then we attain certainty. And when we attain certainty, we achieve the level of confidence easily, and we perform every work confidently. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہمیں یقین کی کمی ہے، اور یقین آئے گا اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے سے. جب ہمیں اللہ کی ذات پہ ایمان ہمیں یہاں آ جائے گا تو یقین بھی آ جائے گا. اور جب یقین آ جائے گا تو ہمیں کانفیڈنس لیول اچیو ہو جائے گا.
اور یقین آتا ہے دیکھ کے، مشاہدہ کر کے، عین الیقین ثم لترونہا عین الیقین. اور یہ یقین، عین الیقین جو ہے، جو آنکھوں سے دیکھ کے آتا ہے، مشاہدے سے آتا ہے، یہ کیسے آتا ہے؟ یہ آتا ہے جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس پہ بھروسہ بھی رکھتے ہیں ہر کام میں. تب وہ فرماتا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یعنی کہ جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اس پہ نربھر رہتے ہیں، اس سے وہ محبت کرتا ہے. The person which will rely upon Allah, then Allah loves those person. تو اللہ جب ہمیں محبت کرے گا، جب اللہ ہمیں محبت اپنی نوازے گا، اپنی محبت دے گا، جب ہم اس پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ ہمیں محبت کرتا ہے. اور جب اللہ ہمیں محبت کرتا ہے تو وہ ہم کو مشاہدہ کرا دیتا ہے، ہمیں اپنے کام میں مشاہدہ کرا دیتا ہے. اور جب ہمیں مشاہدہ کرا دیتا ہے تو ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے دیکھ کے، سائٹ ویژن، مشاہدہ ہوتا ہے دیکھ کے. اور جب ہم دیکھ لیتے ہیں کسی کام کو، کسی چیز کو، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے. دین وی ہیو اٹین سرٹنٹی. اور جب دیکھ لیتے ہیں تو یقین آ جاتا ہے. اور جب یقین آ جاتا ہے تو ہاں لگتا نہیں جو کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے، کانفیڈنٹ آ جاتا ہے، کانفیڈنٹ آ جاتا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے کانفیڈنس لیول، اس کا جو ٹول ہے وہ ہے یقین. اور یقین آتا ہے فیتھ سے، ایمان سے. دا ٹوڈیز ٹاپک از کانفیڈنس لیول اینڈ دا ٹول آف دا کانفیڈنس لیول از certainty, and certainty is come from faith, and faith is come when we rely upon Allah in our every task. ایمان تبھی ہمارا کامل الایمان ہوگا جب ہم اللہ کی ذات پہ یقین کریں گے اور اللہ کی ذات پہ ایمان رکھیں گے تو ہمیں یقین آئے گا. اور جب یقین آ جائے گا تو ہم کانفیڈنس لیول کو آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں. تو یہی آج کے جو ٹاپک ہے کانفیڈنس لیول، اس کا ٹول ہے. اور وہ ٹول کیا ہے؟ یقین. اور جب ہم یقین کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ اور اپنے کام پہ، جب ہم اپنے کام پہ یقین کرتے ہیں. اور یقین کب ہوتا ہے؟ یقین تبھی آتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ فلاں میرا جو کام ہے یہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہے، تو ہمیں یقین آتا ہے، جس کو بولتے علم الیقین، جس کو قرآن میں فرمایا گیا کلا لو تعلمون علم الیقین. تو علم الیقین آتا ہے، نہیں ہمارا جو کام ہے اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہے، تو یہ علم الیقین ہے. اور جب ہم یقین رکھتے ہیں تو یقین آتا ہے ایمان سے. تو جب ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ محبت سے نوازتا ہے اپنی. اور جب وہ محبت سے نوازتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ مشاہدہ کرا دیتا ہے، ہمیں وہ مشاہدہ کرا دیتا ہے. اور جب ہم مشاہدہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ جو کام ہے میرا، ہمیں کامیابی مل رہی ہے، ہاں یہ صحیح ہے، یقین آ گیا، سائٹ ویژن ہو گیا، عین الیقین آ گیا، دیکھ کے مشاہدہ ہو گیا، تو پھر ہمارا کامل الایمان ہو جاتا ہے اور ہمیں کانفیڈنٹ لیول آ جاتا ہے. اور جب ہم کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. کیونکہ سرکار علم پناہ اس پہ فرماتے ہیں کہ آدمی جہاں ٹک جائے، جہاں جم جائے، بس وہی خدا ہے. جہاں ٹک جائے، جہاں جم جائے، یعنی کہ جب اس کو مشاہدہ ہو جائے گا اور جم جائے گا، ہاں ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، یقین آ جائے گا. اور جب یقین آ جائے گا تو وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کیونکہ سرکار فرماتے ہیں یقین کے ساتھ خدا کو مددگار جانو. اپنے ہر کام یقین کے ساتھ خدا کو مددگار جانو، یعنی کہ جہاں ٹک جاؤ، جہاں جم جاؤ، بس وہی خدا ہے. تو یہاں پہ جو ہمیں تعلیمات ہے وہ یقین کی ہے. تو ہمیں کانفیڈنس لیول اچیو تبھی ہوگا جب ہم یقین کریں گے. اور یقین آئے گا تبھی جب ہم اللہ کی ذات پہ ایمان رکھیں گے. اور ایمان ہمیں توکل کے ساتھ کرنا ہے. توکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذات پہ نربھر رہیں، کسی اور پہ نہیں.
جو بھی کرے گا اللہ کرے گا، وہ وسیلہ بنا دے گا کسی کو بھی. تو یہ ہے توکل. اور جب ہم توکل کریں گے تو ان اللہ یحب المتوکلین، اور وہ ہم سے محبت کرے گا. اور جب وہ محبت کرے گا تو ہم کو مشاہدہ کرا دے گا. مشاہدہ کرا دے گا پھر ہم کیا ہوگا، ہمیں سائٹ ویژن ہو جائے گا، مشاہدہ ہو جائے گا، عین الیقین ہو جائے گا. ہمیں دیکھ کے یقین آ جائے گا، کیونکہ یقین دیکھ ہی کیا آتا ہے. کامل یقین تبھی ہوتا ہے جب ہم دیکھ لیتے ہیں. اور جب یقین آ جائے گا تو ہمیں کانفیڈنس لیول اچیو ہو جائے گا. اوکے، السلام علیکم. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.